بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنہ مائلہ برکینا فاسو کے 16ویں سالانہ نیشنل اجتماع کا انعقاد۔ سائمہ ہنا صاحبہ سیکٹری ناصرات الاحمدیہ برکینا فاسو تحریر کرتی ہیں کہ لجنہ مائلہ برکینا فاسو کا 16واں سالانہ اجتماع تعلیم و تربیت اور قیام امن میں لجنہ کا کردار کے مرکزی موضوع پر مؤرخہ 13 تا 15 ستمبر 2024 عیسوی نیشنل ہیڈ کوارٹرز واگاڈوگو میں منعقد ہوا۔ سالانہ اجتماع سے قبل برکینا فاسو کے تقریباً تمام ریجنز میں ریجنل اجتماعات منعقد ہوئے تاکہ بھرپور تیاری کے ساتھ ممبرات لجنہ مائلہ سالانہ اجتماع میں شامل ہو سکیں۔ سالانہ اجتماع کے انتظامات کے لیے صدر صاحبہ لجنہ مائلہ برکینا فاسو باپینا اومو صاحبہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے اپنے مفوضہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے لیے اجتماع سے قبل متعدد اجلاسات کیے۔ اس کمیٹی میں اجتماع گاہ، صحت، صفائی، نظم و ضبط، آڈیو ویڈیو اور ضیافت کے شعبہ جات قائم کیے گئے۔ پہلا روز ریجنز سے شاملین اجتماع کی بڑی تعداد جمعرات کی رات تک مشن ہاؤس پہنچ چکی تھی، تاہم بعض مجالس کی آمد جمعہ کے روز صبح ہوئی۔ اجتماع کے پہلے دن کا آغاز نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد احمدی خواتین کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر درس دیا گیا۔ ناشتے کے بعد شاملین نے نماز جمعہ کی تیاری کی۔ نماز جمعہ سے قبل سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا خطبہ جمعہ MTA کے ذریعے براہ راست سنا گیا۔ نماز جمعہ ادا کرنے اور دوپہر کے کھانے کے بعد سپہر 3:30 بجے صدر صاحبہ لجنہ مائلہ برکینا فاسو نے لوائے لجنہ مائلہ جبکہ ایک حکومتی مہمان خاتون نے برکینا فاسو کا جھنڈا لہرایا۔ اس موقع پر صدر صاحبہ نے دعا کروائی۔ اجتماع کا پہلا اجلاس صدر صاحبہ کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں تلاوت قرآن کریم و ترجمہ اور عہد اور نظم کے بعد صدر صاحبہ لجنہ مائلہ نے افتتاحی تقریر کی۔ اس کے بعد کابارِ سلیمان صاحب نائب امیر جماعت احمدیہ برکینا فاسو نے چند کلمات کہے اور افتتاحی دعا کروائی۔ اجتماع کے مرکزی موضوع کی مناسبت سے ایک تقریر ہوئی۔ بطور حکومتی نمائندہ تشریف لانے والی خواتین نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لجنہ مائلہ کی سرگرمیوں کو سراہا اور قیام امن میں جماعت احمدیہ کے کردار کی تعریف کی۔ بعدہ مہمانوں نے نمائش کا دورہ کیا جس میں لجنہ کی سرگرمیوں کو پیش کیا گیا تھا۔ پہلے اجلاس کے اختتام پر ممبرات لجنہ مائلہ اور ناصرات کے الگ الگ علمی مقابلہ جات منعقد ہوئے۔ نماز مغرب و عشاء اور کھانے کے بعد بقیہ علمی مقابلہ جات کروائے گئے۔ دوسرا دن اجتماع کے دوسرے دن کا آغاز نماز تہجد سے ہوا۔ بعد نماز فجر خلافت کی اہمیت کے موضوع پر درس دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد لجنہ و ناصرات کے الگ الگ ورزشی مقابلہ جات کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں صدر صاحبہ نے امسال فضل عمر تربیتی کلاس میں شامل ہونے والی ممبرات لجنہ مائلہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور انہیں کلاس میں سیکھنے والی دینی باتوں پر خود عمل کرنے اور اسے دوسروں کو سکھانے کی تلقین کی۔ ناصرات کا اجلاس شام 3:30 بجے اجتماع گاہ میں ناصرات کا الگ اجلاس منعقد ہوا۔ تلاوت قرآن کریم و ترجمہ عہد اور نظم کے بعد مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا۔ اس اجلاس میں ناصرات کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر ایک تقریر ہوئی۔ اس کے بعد ناصرات کی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ پیش کی گئی اور علمی و ورزشی مقابلہ جات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ناصرات میں صدر صاحبہ لجنہ مائلہ نے انعامات تقسیم کیے۔ صدر صاحبہ نے اپنے اختتامی کلمات میں ناصرات کی کارکردگی کی تعریف کی اور انہیں مزید ترقیات کے منازل طے کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ اس اجلاس کا اختتام دعا سے ہوا۔ تیسرا روز اجتماع کے تیسرے روز اور آخری روز کا آغاز بھی نماز تہجد سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مذہب ایک ضرورت کے موضوع پر درس ہوا۔ ناشتے کے بعد 8 بجے اختتامی اجلاس کا آغاز ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر صاحبہ لجنہ مائلہ برکینا فاسو نے کی۔ تلاوت قرآن کریم و ترجمہ عہد اور نظم کے بعد اجتماع کی رپورٹ پیش کی گئی۔ صدر صاحبہ نے متفرق مقابلہ جات میں نمایاں پوزیشن لینے والی ممبرات لجنہ مائلہ اور ناصرات میں انعامات تقسیم کیے۔ کوپیلا سے آنے والی حکومتی نمائندہ خاتون نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور لجنہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔
آخر پر ناصرات نے متفرق نظمیں پڑھیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا۔ اس طرح اجتماع بخیر و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا۔ امسال اجتماع کی حاضری 430 رہی، الحمدللہ علی ذالک۔ چودھری نعیم احمد باجوہ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ الفضل انٹرنیشنل 21 اکتوبر 2024 ء۔